نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب صدق اللہ العظیم۔ خطبہ جمعہ کے سامعین، خواتین و حضرات، ادھر 2-3 ہفتوں سے ہندوستان میں ناموس رسالت کے تحفظ کے سلسلے میں پوری امت کے اندر ایک جوش و خروش پایا جا رہا ہے، اور یہ امت کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مسلمان نچھاور کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی۔ کچھ بد نصیب ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پرخاش ہے۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ انہوں نے رحمت للعالمین کی رحمت کا نہ صحیح اندازہ لگایا، نہ اس رحمت سے وہ مستفید ہو سکے۔ ابھی ادھر قریب میں ابو جہل کے ٹولے سے ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نازیبہ الفاظ کہے۔ پھر اس کے بعد اسی ابو جہل اور ابو لہب کے ٹولے سے ایک اور نے ٹویٹس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس پر ساری دنیا سے ریسپانس آیا، اور وقت کی حکومت کو بیک فٹ پر آنا پڑا۔ لیکن مسلمان اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد جا بجا گزشتہ 2 جمعہ سے انہوں نے مظاہرے کیے، جس کے نتیجے میں بلڈوزر ٹیررزم کو ہم نے دیکھا اس ملک میں کام کرتے ہوئے۔ اس پر دی ہندو نے کل ایڈیٹوریل لکھا کہ یہ ابیوز آف پاور ہے، اقتدار کا غلط استعمال ہے۔ اس نے یہ لکھا کہ یہ لا آف دی لینڈ، قانون کی حکمرانی کا استخفاف ہے، اس کا مذاق ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی کام ہو تو وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور بدلے کی نیت سے حکمرانوں کا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جو اس وقت نشے میں چور ہیں اقتدار کے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام دنیا میں کیا ہوا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ تمہیں یہ دن دیکھنے پڑیں گے۔ میں جب طالب علم تھا تو اس وقت 1988 میں سیتانک ورسز نام کی ناول شائع ہوئی، لیکن دنیا اتنی انٹر کنیکٹڈ اس زمانے میں نہیں تھی، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا میں ہنگامہ برپا ہوا۔ مسلمانوں نے بڑے بڑے مظاہرے کیے، اور اس زمانے میں ایک صاحب نے اس کے ریسپانس میں ایک اچھی کتاب لکھی، محمد اینڈ قرآن کے نام سے، یعنی سیتانک ورسز میں اس نے قرآن کا بھی مذاق اڑایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی اس نے گستاخی کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، عقل مندوں کا، سمجھداروں کی طرف سے یہ ہے کہ قرآن کا صحیح تعارف کرایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا تعارف کرایا جائے۔
پھر اس کے 17 سال بعد 2005 میں ڈنمارک کے ایک پرچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے 11-12 کارٹون شائع کیے۔ پھر ساری دنیا میں ہنگامہ ہوا، 200 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ ساری دنیا میں ترکی سے لے کر ایران اور عراق اور ہندوستان اور مصر، سارے حصوں میں مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ یہ مسلمانوں کا ریلیجیس آؤٹریج ہے، یہ غم و غصے کا اظہار ہے۔ پھر 17 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ جو نئی نسل ہے ان کے لیے تو نئی بات ہے، جو 30-35 سال کے لوگ ہوں گے ان کے لیے دوسری مرتبہ انہوں نے دیکھا، جو 50 سال کراس کر گئے انہوں نے تیسری مرتبہ دیکھا، اور ایک ہی پیٹرن ہے۔ اس پیٹرن میں جو آٹوکریٹک حکومتیں ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے۔ کس چیز کی سزا؟ ایمان کی سزا، ایمان کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی سزا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی سزا، وقت کے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو کر ان سے سوال کرنے کی سزا۔ لیکن قربان جائیے ہمارے ان دوستوں پر جو ان 2 گزشتہ جمعے میں قربانیاں دی، حکومت کے ڈر سے وہ باہر نکلے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ہیں۔ کسی کا گھر اور کسی کا شاپنگ کمپلیکس مسمار کر دیا گیا، 2 نوجوان شہید بھی ہو گئے۔ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ لیکن انہوں نے بہت ہی شاندار اور مبارک سودا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیسا ریسپانس دینا چاہیے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر ہمیں کچھ کمنٹ نہیں کرنا ہے، لیکن آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن نے بتایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ضرور بضرور ایسا ہوگا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان سے اور جو مشرکین ہیں ان سے اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت ناک باتیں سنو گے، تکلیف دہ باتیں سنو گے، تمہیں سائیکالوجیکل پین ہوگا، یا ایسا دور آئے گا، یہ کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ 17 سال میں 3 مرتبہ ہو چکا۔ کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسے موقع پر تمہیں کون سا ریسپانس دینا چاہیے؟ غیرت ایک الگ چیز ہے، غضب ناک ہونا ایک دوسری چیز ہے، رسول اللہ سے محبت ایک چیز ہے، اور اس کا شائستہ جواب دینا ایک دوسری چیز ہے۔ قرآن نے بتایا کہ شائستہ جواب دینا یہ کہ صبر کا رویہ اختیار کرو۔ صبر کا مطلب ہے کہ کوئی غصہ تمہیں دلائے تو غصے میں آ جانا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ کوئی تمہیں مشتعل کرے اور تم اشتعال میں آ جاؤ، یہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کے برابر ہے۔ کوئی ٹویٹ کے ذریعے گالم گلوچ کرتا ہے سوشل میڈیا پر، تو اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے بھی گالم گلوچ ہے رسول اللہ کے شان کی مدافعت کرتے ہوئے۔ کہا یہ تقویٰ کے خلاف ہے یہ کام۔ تمہیں صبر کا رویہ اختیار کرنا، لوگوں کے اشتعال میں مشتعل نہیں ہونا، ناہنجاروں، نابکاروں، بے وقوفوں، احمقوں اور بدنصیبوں کا ریسپانس یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے جان ضائع کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے بدبختوں کا کیسے ریسپانس دیا جائے۔ قرآن نے بتایا کہ جمے رہو اپنے کام پر، تقویٰ کی روش اختیار کرو، کسی کے کہنے سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے والوں کا کام ہے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا، مشتعل نہیں ہونا، غیظ و غضب کا شکار نہیں ہونا، یہ صبر ہے۔ محبت رسول ایک دوسری چیز ہے، جس کے نتیجے میں نے بتایا کہ محمد قرآن نام کی کتاب آ گئی۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔
محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے. ہمیں کیا ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعتراضات کیے گئے, آپ کی رسالت پر اعتراضات کیے گئے, کہا گیا کہ یہ کتاب خود گھڑ کر لاتا ہے, کہا گیا کہ اسے کچھ غلام ہیں جو ادب سے آشنا ہی وہ چوری چھپی سے کتاب لکھاتے ہیں, کہا گیا کہ اس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے نعوذ باللہ, اور نہ جانے کیا کیا الزامات آپ کے زمانے میں لگائے. قرآن نے ان سب کے جوابات دیے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی بھی اعتراض کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جواب دیا جا سکتا ہے. پھر آپ کے ذات مبارک پر نفسیاتی حملے کیے گئے. واقعہ عفق بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ میں معلوم ہے. یہ کسی شوہر کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ اس کی بیوی پر لوگ غلط باتیں کہیں. اسی طرح سے بی بی زینب سے جو شادی ہوئی اس پر آپ کی زندگی میں کیسے کیسے نفسیاتی حملے کیے گئے. پھر آپ کی ذات پر 17 حملے ہوئے, ذات پر مرڈرس حملے ہوئے. لیکن کیا قرآن کا ریسپانس تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپانس تھا؟ ہمیں تو قرآن سے معلوم کرنا ہے, ہمیں تو سیرت سے معلوم کرنا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں جو آج ہوا, 17 سال پہلے جو ہوا وہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے 17 سال پہلے جو ہوا وہ پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں رومن امپائر میں بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. جو سیرت پر منفی کمنٹ ہیں وہ آپ کے حیات مبارکہ ہی میں قدیم ترین کتابیں موجود ہیں. لیکن ہمارا جو ریسپانس ہے ایسا ریسپانس پہلے نہیں ہوا. جوش اور جذبہ جس کے نتیجے میں ہمارا نقصان ہو, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. مکے میں مسلمانوں کو ستایا گیا تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو ہجرت حبشہ کی ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نقصانات سے آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. غار ثور میں آپ نے پناہ لی. جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے, 10% کو آپ نے اپنے پاس ریزرو فورس کی حیثیت سے رکھ لیا, اور باقی لوگوں کو اس طرح سے ترتیب دی کہ صحابہ کا نقصان کم سے کم ہو. اس پر ماہرین نے لکھا ہے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو پڑاؤ کیا وہ ایسے کہ پیٹھ کے پیچھے پہاڑ تھا احد کا, تاکہ میٹیگیٹ کیا جائے لاسز کو, نقصان کو کم سے کم کیا جائے. یہ سنت ہے. نقصان مول لینا یہ حماقت ہے, نقصان کو بچانا یہ حکمت ہے, نقصان سے بچانا یہ سنت ہے, نقصان سے بچانا یہ قرآن کی تعلیم ہے. اور اس جان کو, ان صلاحیتوں کو اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کی دعوت کے لیے استعمال ہونا چاہیے. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, سورہ حجر کی آخری آیتیں, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشرکین جو آپ کے خلاف باتیں بناتے ہیں, آپ کی رسالت پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں, اور آپ کی ذات اقدس پر بھی نفسیاتی حملے بھی کرتے ہیں اور جسمانی حملے بھی کرتے ہیں, آپ اپنے کام پر لگیے, ہاں کے پکارے دعوت دیجئے, کھلم کھلا لوگوں کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے, اوپنلی پروکلیم کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی رسالت اور آپ کا پیغام. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی طرف لوگوں کو بلائیے. اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, ان نا سمجھوں سے صرف نظر کیجئے کچھ دن کے لیے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, آپ کا استہزاء کرنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں, ہم بدلہ لیں گے. کیا اسلام کے ماننے والوں کو ان آیتوں میں کوئی سبق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا قرآن کی صداقت پر انہیں یقین نہیں ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں آنچ لگاتے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے میں کافی ہوں.
سب سے پہلا جو فرد بدنصیب تھا، بدبخت تھا، جس نے اہانت رسول کا گناہ کیا، وہ ابو لہب تھا۔ اور ابو لہب کا حال کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہوا، فنا ہو گیا دنیا سے، ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہوا، رسوا ہوا۔ قرآن نے کہا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسے ایک عجیب بیماری لگ گئی، کمیونیکیبل ڈیسیز، ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری، لوگ اس سے دور ہو گئے، بڑی کسمہ پرسی کے عالم میں اس کا آخری وقت گزرا، اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کی بیوی نہ قریب آئی نہ اس کے بچے قریب آئے، میت 2-4 دن تک پڑی رہی، بدبو پھیلنے لگی، آخر بلڈوزر سے اسے زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ مشین تو نہیں تھی، بلڈوزر مشین نہیں تھی، مزدوروں سے وہ کام لیا گیا، اور بڑی بڑی لکڑیاں لے کر لاش کو دور سے انہوں نے اٹھایا اور لے جا کر گڑھے میں ڈھکیل دیا اور اس پر پتھر اور مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ بلڈوز تو ابو لہب ہوا، اور ابو لہب کی نسل دنیا میں جب جب وہ کام کرے گی ان کا اللہ تعالیٰ بلڈوز کرے گا، ان کی لاشیں بلڈوز ہوں گی۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کتنے شقی دنیا سے گزرے؟ ابھی قریب میں کسی کی میت کو کتا منہ میں لے کر چلا گیا، کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، کسی کی صورت ایسی ہو گئی کہ 10 سال تک عوام کو دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ کیا ہمیں ان سب میں عبرت نہیں ہے؟ قرآن نے کہا ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، خدا کو چھوڑ کر جن جن کو یہ پکارتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب معلوم ہو جائے گا، یعنی موت کے وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ساری زندگی انہوں نے غلط راستے پر لٹا دی، ہائے افسوس اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے رسول ہمیں معلوم ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہا کہ آپ نماز کا اہتمام کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جماعت کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ خواتین و حضرات، میں اپنی گفتگو ختم کر چکا۔ ہمارے سامنے 7 باتیں آئیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صبر کا رویہ اختیار کریں۔ نمبر 2 تقوی پر قائم رہیں۔ نمبر 3 جو دعوت ہمیں ملی ہے اسے دنیا کے سامنے آشکارا کریں، اوپنلی ہم بتائیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اعراض کا رویہ اختیار کریں۔ نمبر 5 یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے قوت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف وابستہ ہونے سے۔ نمبر 6 یہ بتایا گیا کہ جماعت کی زندگی بسر کرو، اجتماعیت اختیار کرو، تنہا ہوں گے تو یہی جذبات کا شکار ہوں گے، اجتماعیت ہوگی تو سینٹرل کمانڈ ہوگا، لیڈرشپ ہوگی، حکم ہوگا، اور ہر کام ڈسپلن کے ساتھ ہوگا۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ موت کے آنے تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو اپنی نگاہوں سے اسلام کو کامیاب ہوتے ہوئے یا دشمنان اسلام دنیا سے نابود ہوتے ہوئے دیکھیں نہ دیکھیں، ہماری موت تک ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت، صبر، تقوی، دعوت دین کا جذبہ، اعراض کرنے کی صلاحیت ہمیں اللہ تعالیٰ خوب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے نمٹے، ہمیں اس کے وعدے پر بھروسہ ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔